السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے عربی فارسی کے پیپر پہ، اور اس کا پہلا کویسچن اس کے بارے میں ہوگی۔ پہلے میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ عربی اور فارسی کا پیپر جتنا آپ کو مشکل دکھائی دیتا ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ دوسرا، یہ بہت شارٹ ٹائم میں حل ہونے والا پیپر ہے، اور ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ 85 بہت آسانی سے مارکس حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ کے اور تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد۔ اور یہ میرا سب سے فیورٹ پیپر یہی ہوتا تھا۔ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قرآنی آیات میں سے آئے گا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ آئے گا احادیث ہوں گی۔ یہ 10 احادیث ہیں، اس میں سے آپ کو آنا ہوتا ہے، اور ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، مدرجہ ذیل اجزاء الف ب میں سے کسی ایک کا اردو میں بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ بامحاورہ صرف ترجمہ کرنا ہے، یا قرآنی آیت کا، یا پھر جو احادیث نیچے دی جائیں گی ان کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا لینتھی ہوگا، اس کو میں نہیں کروا رہی، اور یہ والی جو احادیث ہیں وہ میں ابھی آپ کو کروا رہی ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے پورا سال پڑھا ہے یا اس سے پہلے وہ تیاری کرتے رہے ہیں ان کو یہ دونوں چیزیں آ گئی ہوں گی۔ لیکن ابھی جنہوں نے ان ٹچ ہیں، جن کی بکس، جنہوں نے ابھی صرف پیپروں کے دنوں میں پڑھنا ہے، ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، ان کو کیسے اس میں سے کلیئر کروانا ہے اچھے مارکس سے۔ تو ابھی اس کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں۔ انما بے شک اعمال کا بالنیاتی نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیاتی بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پہلی حدیث۔ اب دوسری حدیث ہے الدنیا مزاد الآخرت، الدنیا دنیا مزاد کھیتی ہے آخرت کی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک دفعہ اس کا میں لفظ بہ لفظ ترجمہ بتاؤں گی، اور دوسری دفعہ بامحاورہ ترجمہ بتاؤں گی۔ المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم جس سے محفوظ رہیں، مسلمون دوسرے مسلمان، من لسانی ہی اس کی زبان سے، و یدئی ہی اور اس کے ہاتھ سے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من اسلم مسلمون من لسانی ہی و یدئی ہی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ الراشی، رشوت دینے والا، والمرتاشی اور رشوت لینے والا، کلہما دونوں، کلہما یہ جو سیغے جو کروائے ہیں یہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے، کلہما دونوں، فی الناری بیچ آگ کے ہیں، ناری نار آگ، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، رشوت دینے والا لینے والا دوزخی ہیں۔ الراشی والمرتاشی کلہما فی الناری، رشوت دینے والا اور لینے والا دوزخی ہیں۔ حدیث نمبر 5 ہے من غش، من جس نے، غش ملاوٹ کی، فلیسا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من غش فلیسا منا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ طہور طہارت، شطر شرط ہے، شطر الایمان شرط ہے ایمان کی، اطہور شطر الایمان طہارت ایمان کی شرط ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے ایک الگ طرح کی خوشبو کہہ سکتے ہیں، یا ان کی اسمیل الگ ہوتی ہے، اور جو عیسائی ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، ان کی باڈی کی اسمیل الگ ہوتی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام میں آپ کو پاکیزہ یعنی کہ پاک رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور بہت سے چیزوں پر آپ کا غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور غسل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے غسل کرنے والے ہیں، فار ایگزامپل آپ پیریڈز ہو سکتے ہیں، یا پھر بوائز
احتلام ہو سکتا ہے، یا پھر حالت جنابت کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور آپ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غسل کرنے والے ہوتے ہیں، پورا پورا دن ویسے گزار دیتے ہیں۔ جب آپ پہ غسل فرض ہو گیا ہے، آپ اس حالت میں ہیں، تو دوسری اذان سننے سے پہلے یا اذان ہونے سے پہلے آپ غسل کر لیا کریں، ورنہ اس پہ بہت گناہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہ ٹیچر کیا بات کر رہی ہیں، اور شرعوں میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں سیکھنے اور سکھانے میں آپ کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے کوئی کوشچنز پوچھنے ہوں اپنی فیملی میں یا کسی ٹیچر سے، تو اس میں جھجک نہیں فیل کیا کریں، اور اگر آپ سے اس کے بارے میں کوئی کوشچن کیا جائے تو آپ بھی بتاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کیا کریں، اور اگر علم نہ ہو تو اس کے بارے میں پہلے ریسرچ کر لیا کریں۔ کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم نماز کے پابند نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، سب کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ پھر بھی نماز کے پابند نہیں ہیں، یہی سوچ کے آپ پاک صاف رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تو ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، من تعلم، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس کو سکھائے میں بھی لکھ سکتے ہیں، موسٹلی سکھائے میں ہی آتا ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہتر، من تعلم، قرآن، جو قرآن پڑھے، وعلمہ، اور دوسروں کو پڑھائے۔ یہ دونوں طرح سے ہی صحیح ہوگا۔ خیر الناس، بہترین انسان، من، جو، ینفع، نفع دے، فائدہ پہنچائے، الناس، لوگوں کو۔ خیر الناسی من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ کلکم، تم میں سے ہر ایک، رائی ہے، وکلکم، اور تم میں سے ہر ایک، مسئول، سوال کیا جائے گا، ان رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں، کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے یا رائی ہے، اور تم میں سے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے، یہاں پہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی چیز پہ تمہیں نگران بنایا ہے یا کچھ چیزیں یا کچھ اختیارات تمہیں دیے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آخری حدیث ہے، تطعم، کھانا کھلائے، طعامن، تو لوگوں کو کھانا کھلائے لوگوں کو۔ اس کا تطعم، طعام، کھانا کھلائے، لفظی معنی اتنا بنتا ہے، اور بامحاورہ معنی بنتا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ وتقرا، اور پہنچائے، وتقرا، اور بھیجے یا اسلام، اعلیٰ، سلامتی بھیجے، من عرفت، من جسے، عرفت تو جانتا ہے، ومن، اور جسے، لم نہیں، تعرف نہیں جانتا، اور ہر آدمی کو سلام کرے، خواہ تو اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ 10ویں حدیث یہ ہے۔ ہم میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو جانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ادروائز کسی کو سلام نہیں کریں گے۔ تو حدیث کیا ہے کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وہ بھی ایسے ہی ہے، چاہے وہ ضروری نہیں کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، کسی ٹائم کسی امیر کو بھی بھوک لگی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں یا اس کو کھانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے سلام کریں، کہ رستے میں جاتے ہوئے یا کہیں آپ محفل میں بیٹھے ہیں یا کہیں آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ دوسرے کو سلام کریں، خواہ آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ چلیں جی، اتنی جلدی سے آپ کا پہلا کوشچن جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ یہ آپ کا کوشچن آنا ہی آنا ہے اور آپ کے 20 نمبر مل جانے ہیں صرف ان کا ترجمہ لکھنے سے ہی۔ تو مبارک ہو، آپ کا ایک کوشچن ہو گیا ہے، 20 نمبر آپ کے پکے ہو گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔